تو قرآن کی تلاوت، رمضان کے مہینے کا انتخاب اگر اللہ نے کیا ہے تو آپ ضرور کریں. اب چاہے تلاوت کی شکل میں ہو، اب کچھ لوگ کہتے تلاوت مشکل جا رہی ہے تو کوشش کریں کہ رمضان میں شروع کریں، سال بھر پڑھتے رہیں. اور تراویح کی شکل میں بھی آپ تلاوت قرآن سن سکتے ہیں، یہ بھی ایک اچھا طریقہ ہے. لیکن مہربانی کر کے ان تراویح کی نمازوں کو ہمارا اور تمہارا، اپنا اور ان کا، وہ جماعت کا اور یہ جماعت کا، فلاں اور فلاں کا فرق کرنے والی چیز مت بنائیے. کتنا بھی بولے تو یہ عبادت نفل یا سنت ہے، فرض تو نہیں ہے نا. فرائض کی پابندی ہو رہی، معاملہ بس ٹھیک ہے، اچھا. اب وہ 20 رکعت پڑھتا ہے، 8 رکعت پڑھتا ہے، 28 رکعت پڑھتا ہے، رات بھر پڑھتا ہے، نہیں پڑھتا ہے، جان دیجیے نا. وہ ایشو اور وہ مسئلہ نہ ہو میرا آدمی اور تمہارا آدمی، اس کا آدمی اور اس کا آدمی، غلط اور صحیح، مومن اور غیر مومن، اپنا اور پرایا، جماعتی اور غیر جماعتی، نہیں ہونا چاہیے. فجر کے بارے میں اختلاف کرتا ہے کہ وہ 2 رکعت اور 1 رکعت میں، تو پھر تو ہماری لڑائی ہے اس سے. 4 بولتا ہے تو ہم تو اس کو جو ہے محلے سے نکال دیں گے. 2 بولتا ہے نا، کوئی مسئلہ نہیں. فرائض میں وہی ہے نا، رکعتیں، کوئی اس میں تعداد میں تبدیلی ہے کسی کے رکعتوں میں؟ نہیں، بس ماشاءاللہ. پھر کیا کرنا ہے؟ اتنی خیر خواہی کی بات ہے بھائی، کہیں 20 پڑھتا ہے پڑھ، کہیں 8 پڑھتا ہے پڑھ، تو پڑھ بس جا کر جا. یہ ہونا چاہیے مادہ. وہ نہیں ہو کہ رمضان کا مہینہ آ گیا اور خاص مل گئی، کتنی کہاں جا رہے تو نماز کو، کتنی رکعت ہو رہی وہاں، اوف وہ جماعت میں تم، اب اعلان سب جگہ رہے، وہ تو نکل گیا اپنی اس سے، باہر ہو گیا اسلام سے. کیسا 8 رکعت پڑھ رہا ہوں؟ کیا 8 رکعت پڑھنے سے آدمی اسلام سے باہر ہوتا؟ اس نے نماز تھوڑی چھوڑ دیا، اس نے انکار تھوڑی کیا نماز کا کہ میں فرائض کچھ نہیں، بس نماز کی کوئی ضرورت نہیں. ارے خالی ایک ایسی عبادت جو نفل یا سنت ہے، اس میں آپ جھگڑا کر رہے اور اتنا بڑا فتنہ فساد کہ جو آپ سے رب کے بارے میں اختلاف کرتا ہے اس سے تو محبت کرتے ہیں آپ. کافر ہے، بازو پوجا کر رہا صبح اٹھ کے رمضان میں بھی، اس سے اور کیا چل رہا بھیا، آداب اچھے ہے کیا، مزے میں، اور کیا چل رہا، کرو کرو اپنی پوجا کرو، دیکھ کر آپ دیکھ کر کھڑے رہے ہو، اس سے اختلاف نہیں ہے. 8 پڑھنے والے سے بالکل بیٹی دی ہوئی تو طلاق دے کے لانے کا اپنے کو، اس سے گھر اپنا الگ کر لینے کا، اس کی پڑوس میں رہنے سے نحوست آ رہی، اس سے تو سبحان اللہ. ایک مشرک سے محبت ہے، اور صرف ایک آدمی جو نوافل میں اختلاف کر رہا ہے، فرائض میں بھی نہیں. کوئی بھوری اور شیعہ کے ساتھ 3 نمازیں بھی نہیں بول رہا ہو، 5 پوری ہے اس کے پاس، رکعتیں اتنی صرف، تو بس الگ. تو مہربانی کر کے اس کو فرق کرنے والی چیز مت بنائیے. میں تو یہ سوچوں گا کہ میرا بھائی پڑھ رہا ہے نماز پڑھتا رہے، بھائی کہیں بھی جا کے پڑھ تو لگا رہے، دین سے لگا رہیں گا تو کچھ تو بھی کریں گا. اور اگر حق ہے میرے پاس تو میں امید کرتا ہوں کہ لوگ حق کی طرف آئیں گے ہی. آپ کو لگتا ہے وہ حق سے ہٹ بھی گیا، تو اگر حق ہے آپ کے پاس اور وہ دین سے لگا رہیں گا تو کبھی نہ کبھی حق پر ضرور آ جائیں گا. تو اس کو اللہ کے لیے مہربانی کر کے اختلاف کا موضوع مت بنائیے، جھگڑے کا موضوع مت بنائیے. ہوتا ہے رمضان شروع ہوتے لوگ آ جاتے ہیں 8 رکعت 20 رکعت، اتنا بڑا مسئلہ ایسا لگتا ہے کہ 30 روزے یا 40 روزے کا مسئلہ ہے. کیا کرنا، مطلب روزے کتنے ہیں، اتنا بڑا مسئلہ رہتا ہوں. بھائی وہ 8 رکعتیں کا 20 رکعتیں، وہ 20 پڑھیں گے تو اپن تو ان کو چھوڑیں گے نہیں، وہ 8 پڑھیں گے تو اپن تو ان کو دھوکے نکال دیں گے، وہ ایسا نہیں ہوگا یہ مسجد میں، اتنے مسائل کہ ایسا اختلاف مشرک میں بھی نہیں ہوگا. مثال کے طور پر 2 لوگ لڑ رہے ہیں 8 اور 20 پر، ایک آدمی وہاں کی وہیں خبر پہ سجدہ کر رہا، چلتا کرو کوئی بات نہیں، ان کا اپنا عمل ہے. ہاں چل تیری میری کیا چل رہی تھی 20 اور 8 کی، ارے وہ شرک کر رہا ہے، اس کو پہلے پکڑتے ہیں، کیا کر رہا تو آ کر یہاں. اس لیے کہ شیطان ایسے ہی کرتا ہے، انسان کا ایسا وہ کرتا ہے. اور عموماً 8 اور 20 کے مسائل کرنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو رمضان کے نمازی ہوتے ہیں. اب میرے کو عادت ہے روز کھینچنے کی لوگوں کو، ہوٹل پہ بیٹھے ہیں، نکڑوں پہ بیٹھے ہیں، اور کیا کرنا ہے، تیرے گھر میں کیا چلا اس کے، اب رمضان کے ہفتے تھوڑا تقوی اختیار کر لے، ٹی وی بھی بند ہے تو اب ڈراموں کا بھی نہیں پتا چل رہا، پکچروں کو بھی نہیں پتا چل رہا، تھیٹر بھی نہیں جا رہے، اب کیا باتیں ہو، تو اب دینی باتیں شروع کر کے لوگوں کو کھینچو. دینی مسائل کیا چل رہے، رات بھر بحث، ہاں 20 پڑھتے 8 پڑھتے، چلو نکالو. اور بولنے والے کو علم، نہ سننے والوں کو علم، لیکن اپنے طرف سے برابر، ہاں اتنی ہوتی تو تم اتنی پڑھنا چاہیے تمہارا. ارے بھائی علم نہیں ہے تو منہ بند رکھی، شریعہ کا خاموشی اختیار کر لیجیے اور چھوڑ دیجیے. کیوں خواہ جن لوگوں کو علم ہے وہ اس کو طے کر لیں گے. خواہ بحث سے جھگڑا چل رہا، یا پھر کچھ بھی بحث ہے، روزے کی حالت میں فلاں درست ہے کیا، اور کچھ بھی ایسی باتیں جس کا کوئی لینا دینا سوائے اس کے کہ آپ ٹائم پاس کرتے ہیں. اللہ کے لیے رمضان کے مہینے کو ٹائم پاس مہینہ مت بنائیے، سنجیدگی کے ساتھ عبادتیں کیجیے، ذکر و اذکار کیجیے، تلاوت قرآن کیجیے، اور جو کچھ بھی جو انسان عبادت کر رہا سراہیے اس کو، بہت اچھا کرتے رہے. اگر لگتا ہے وہ غلط ہے لیکن کرتا رہیں گا تو ضرور ایک دن جو ہے وہ حق کی طرف آئیں گا. یہ سوچ کے چھوڑ دیجیے. لڑائی کا موضوع مت بنائیے، جھگڑے کا موضوع بنائیے، اختلاف کی وجوہات مت بنیے. کم از کم ان باتوں پر جو فرائض میں اختلاف نہیں ہے، جن کا سنت اور غیر سنت تو نہیں بول رہے نا کوئی، ٹھیک ہے چلنے دیجیے اس معاملے کو. بہرحال
یہ چند فضائل تھے. اگلے میں جو ہے درس میں رمضان کے فضائل میں بالخصوص شب قدر ليلۃ القدر کے تعلق سے بات رکھوں گا. آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام کو آنے والے رمضان کو صحیح طریقے سے منانے کی توفیق دے. اس رمضان کو ہماری زندگی تبدیل کرنے والا مہینہ بنا دے. اس رمضان کا صحیح فائدہ اور تقوی اختیار کرنے کا ہمیں جو اللہ رب العزت توفیق دے اس مہینے سے. جب تک زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے. خاتمہ ایمان پر ہو. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام